إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریکی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی جلدی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ آپ بھی اس بات کا اندازہ لگاتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک سال گزر جاتا ہے،
پتہ ہی نہیں چلتا، مہینہ گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹے اور جو 1 گھنٹہ اور منٹ اور سیکنڈ ہوتے ہیں، یہ بڑی جلدی کے ساتھ ہر کچھ گزرتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کا خاتمہ بھی بڑی جلدی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی علم نہیں مجھے میری زندگی کا خاتمہ کس سال میں ہونا ہے، سال کے کس مہینے میں ہونا ہے، مہینے کے کس عشرے میں ہونا ہے، عشرے کے کس دن کے اندر ہونا ہے، اس بات کا علم مجھے قطعی طور پر نہیں ہے۔ اس بات کا علم مجھے ضرور ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے اعمال کر لیے ہیں۔ انسان کو اپنی کارکردگی کا پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک فیکٹری کا مالک اپنے ملازمین کا جائزہ لیتا ہے اپنے آفیسرز کے ذریعے، اپنے مینیجرز کے ذریعے، ہفتے بعد باقاعدہ طور پر تحریری رپورٹ جاتی ہے مالک کے پاس کہ آج کے اس ہفتے کے اندر ان ملازمین نے اس کام کو سر انجام دیا ہے اور ہم نے یہ ٹارگٹ مکمل کر لیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی علم نہیں انسان کو۔ سچی بات ہے، ایک ہوتا ہے انسان کسی بات کو سنے، ایک ہوتا ہے انسان اپنے ہاتھ سے وہ کام کرے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، یہ اور زیادہ مضبوط کام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہوتا ہے انسان کسی خبر کو سنے کہ فلاں جگہ پہ فلاں مقام کے اندر فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کو پتہ ہو میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے۔ انسان نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس میت کو اٹھایا ہو، انسان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس میت کو غسل دیا ہو، انسان نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو کفن پہنایا ہو، اور پھر انسان نے اپنے ہی کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہی عزیز کو جنازہ گاہ کی طرف لے کے گیا ہو، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے قبر کو صاف کرے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز کو اس قبر کے اندر ڈال دے، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اوپر مٹی کو ڈال دے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم نے سنی نہیں ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے غسل دیا ہوگا، انہوں نے اپنے کندھوں پر میت کو اٹھایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر کے اندر داخل کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر اس قبر کے اوپر ڈالی ہوگی۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی جلدی کے ساتھ گزرتی ہوئی جا رہی ہے، اور انسان سفر آخرت کا حقیقی زندگی کا مسافر بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس بات کی صدا لگا رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو، جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز کو صحیح انداز سے نہ پڑھوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کے حوالے سے ہماری بڑے اچھے انداز سے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے حدیث اکثر سنی ہوگی، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کو مکمل کیا، آپ کے پاس آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، جا کے دوبارہ نماز کو ادا کرو۔ وہ صحابی رسول 3 دفعہ اسی طرح کرتے رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کر دیجئے کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو جلدی کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ یہ جلدی کے مفہوم کو سمجھے، پہلی بات تو یہ ہے، جلدی یہ نہیں ہے
کہ میں فوری طور پر نماز کو ادا کر دوں، میں اس کے قیام کو جلد از جلد ختم کر دوں، میں رکوع و سجود صحیح معنوں میں نہ کروں، میں تشہد کے اندر صحیح انداز سے نہ بیٹھوں، میں تشہد کی دعائیں نہ پڑھوں، بلکہ جلدی یہ ہے کہ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری کہاں پہ کمی ہے، میں اس معاملے کے اندر جلدی کروں۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ صدا لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بلا رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لو، میں گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی ذکر کیا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میں نے جنت کو تیار کیا ہے جس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی زیادہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے مابین ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے جلدی اس معاملے کے اندر نہیں کرنی کہ میں نیک کاموں کو جلدی سے جلدی کرتا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر جماعت ہو بھی رہی ہے تو بھاگ کے وضو نہیں کرنا، بھاگ کر نماز کے اندر شامل نہیں ہونا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آرام سے وضو کو کریں، آپ آرام سے آ کے جماعت کے ساتھ مل جائیں، جتنی آپ کو نماز مل جائے آپ امام کے ساتھ ادا کر لیں، جو باقی رہ جائے وہ بعد میں ادا کر لیں۔ یہاں جلدی سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں گناہوں کے اندر اگر ہوں تو مجھے جلدی کرنی ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضری اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، یہ ہے جلدی اصل کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں اللہ کے دربار میں آ کے جھک جاؤں اور اللہ کے سامنے اپنے ان اعمال کو پیش کروں اور اللہ کے سامنے اپنی گلیہ زاری رکھوں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں، ابھی آپ پر یہ حد نہیں لگ سکتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، جب وہ بچہ دودھ پینا شروع ہو گیا، جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع ہو گیا، پھر آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس پر جا کے حد کو نافذ کر دو، اس پہ جا کے حد کو لگا دو۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ گئے، جب حد لگانے لگے تو خون کے کچھ قطرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ بھی لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت الفاظ کہہ دے اس موقع پہ۔ یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر ایک انسان گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر بھی رہا ہے تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس انسان پہ کیچڑ اچھالوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس انسان کو برا کروں۔ ہاں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق تو ضرور ہے کہ میں اپنے بھائی کی اصلاح کروں، میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں، میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کے مخالف ہی ہو جاؤں، میں اس کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کروں، میں اس کو برا بلا جو ہے علل اعلان کہتا رہوں۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا درس نہیں دیا۔ آپ محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ بھائی کو جا کے سمجھائیں، اس کو جا کے اس بات کا درس دیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نماز کو قطعی طور پر جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، بلکہ یہ درس شریعت اسلامیہ کا نہیں ہے کہ میں اس پہ کیچڑ اچھالوں، میں اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کروں، نہیں، شریعت نے ہماری اصلاح اس حوالے سے اس انداز سے فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب میں شیشے کی طرف دیکھتا ہوں، میرے چہرے پہ اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو کیا وہ شیشہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو عبدالغفار کے چہرے پہ گند لگا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آئینہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ یہاں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو صاف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہیں، آپ اپنے بھائی کے لیے شیشہ ہیں۔ جس طرح وہ شیشہ کردار ادا کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں غلطی کسی میں نظر آ جاتی ہے تو ہم نے فتوے بازی، ہم نے اس کو برا بلا، ہم نے اس پہ کیچڑ نہیں اچھالنا، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ وہ خون کے قطرے گرے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد، اگر اس عورت کی توبہ کو، جو اس نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کو رکھا ہے، اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے اندر بھی اس کی استغفار کو تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میں کن کن کاموں کے اندر کمی کر رہا ہوں۔ اگر میری نماز کے اندر کمی ہے تو اللہ مجھے بلا رہے ہیں، آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے استغفار کا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج اس بات کا فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے کہ میرے اندر جو غلطی ہے، یا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 100 سال زندگی گزارنی ہے، مجھ کو کنفرم پتہ ہے، پھر تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جس انسان کا وقت مؤخر آ چکا ہے، نہ اس سے ایک گھڑی آگے جاتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے جاتی ہے۔ اگر میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر کون سے گناہ ہیں۔ اگر میں نماز کے اندر پیچھے ہوں تو مجھے اللہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ استغفار اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ نہیں پتہ زندگی کا، سچی بات ہے، جب قبر کو دیکھیں، جب اس پہ منو مٹی کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے ہم اس کو دفن کرتے ہیں، کبھی سوچا کریں اس بات کو بھی۔ آپ یہ بات تو سوچتے ہی ہوں گے کہ میں نے صبح یہ کام کرنا ہے تو میرے گھر کے اندر روٹی اور سالن بنے گی، میں نے مہینہ پورا یہ کارکردگی دکھانی ہے تو میں بجلی کا بل ادا کر سکوں گا، میں گیس کا بل دے سکوں گا، میں بچوں کی فیس ادا کر سکوں گا۔ کبھی یہ بھی دیکھا کریں کہ میں نے قبر کے اندر جانا ہے، میرے پاس اعمال کتنے ہیں، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا، میرے پاس کتنے نیک اعمال ہیں، کیا میرے پاس اتنے نیک اعمال موجود ہیں کہ میں قبر اور حشر میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر تو آپ کو یقین ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کی گارنٹیاں دنیا کی زندگی کے اندر مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو صف اول پہ رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہمیں ہمیشہ ملتی ہی رہے۔ یہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک تو ہمیں نیک کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ جلدی یہ ہے کہ اگر میں کسی کام میں پیچھے ہوں تو مجھے آگے آنا ہے، اگر میں ذکر اذکار نہیں کر رہا، اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، اگر میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، اگر میں استغفار نہیں کر رہا، اگر میں مسنون دعائیں نہیں پڑھ رہا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں استغفار نہیں کر رہا، تو مجھے سوچنا ہے، مجھے سمجھنا ہے، مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، آ جائیں اللہ کے در پر، اللہ رب العزت کی ذات سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ مجھے بڑی پسند ہے،
اور میں اکثر اس حدیث کو پڑھتا بھی ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، دوستوں میں بھی جب بیٹھے ہوں تو میں اس حدیث مبارکہ کو بطور درس کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ جب ہماری جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اساتذہ کی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے، میں باقاعدہ طور پہ کہتا ہوں کہ میرا درس حدیث وہاں پہ رکھا جائے، اور میں اس حدیث مبارکہ کو شوق سے بیان کرتا ہوں۔ مجھے اس حدیث مبارکہ سے ساری حدیث سے محبت ہے، لیکن اس حدیث سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کفل کا واقعہ سنایا، اللہ کی قسم ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ وہ کفل جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری تھی، ایک جملے نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کا وہ مصداق بن گیا۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج محتاجی کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ زندگی بھر محتاج رکھنا تو اپنے در کا رکھنا، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ محتاجی بھی انسان کو کہیں کا کہیں اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ محتاج رکھنا تو اپنا رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ وہ کہا کہ آج مجھے ضرورت پڑی ہے اور اسی ضرورت کی وجہ سے میں یہ گناہ کرنے لگی ہوں، آج سے پہلے میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ سوچیں اپنی زندگی کو، میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی۔ اگر نافرمانیاں ہو گئی ہیں تو پریشان نہ ہو، قطعی طور پر پریشان نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم نے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اگر زندگی ساری زندگی کے 27 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اگر یہ سارے بھی گناہوں کے اندر گزر چکے ہوئے ہیں، تو آج اگر اس جمعہ کے روز اسی جگہ پہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گے۔ اس عورت نے جب کہا کہ اے کفل میں نے کبھی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیا، آج گناہ کر رہی ہوں صرف ضرورت کی وجہ سے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت اللہ کے در پہ سجدہ ریز ہو گیا وہ کفل، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ جب سجدہ ریز ہوا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا ہی ہوگا نا اس نے کہ اللہ میں نے زنا بھی کیا ہے، اللہ میں نے شراب بھی پی ہے، اللہ میں نے جھوٹ بھی بولا ہے، اللہ میں نے چغل خوری بھی کی ہے، اللہ جو شریعت کے معاملات تھے میں نے اس کے مخالف کام بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو، ساری پکاروں کو سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر انعام دے دیا۔ جب پتہ چلا کہ کفل اپنے گھر کے اندر فوت ہو گیا تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ آؤ دیکھیں اللہ نے کفل کا کیا حال کر دیا ہوگا۔ لیکن جس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، جو اپنی محبت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرتے۔ دنیا والے کوششیں کرتے رہے، ہو سکتا ہے آپ پہ فتوے لگے یہ منافق ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ یہ لڑائی کروانے والا بندہ ہے، لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں اس طرح کے نہیں ہیں تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھاگتے ہوئے آئے کفل کے گھر کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر لکھ دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف بھی کر دیا اور کفل جنتی انسان۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگاتے ہیں۔ اب دیکھو شہنشاہ ہے پوری دنیا کا، جس کے حکم کے بغیر ایک کیڑی زمین پر ہل نہیں سکتی، وہ اپنے بندوں کے لیے آسمان دنیا پہ آتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ آ کر صدا لگاتے ہیں کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف
معاف کروں؟ کون ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا، مجھے پکارنے والا، میں اس کی پکار کو سنوں؟ کون ہے مجھ سے اپنی مشکلات کو دور کروانے والا، اپنی بیماریوں کو دور کروانے والا؟ اللہ رب العزت کی ذات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتے ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کم از کم اپنے پاس اتنے اعمال ضرور رکھیں کہ آپ قبر کے اندر جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کرے۔ آپ کے پاس اتنے اعمال ضرور ہو کہ جب آپ کو اس قبر سے اٹھایا جائے، آپ اللہ کے در پہ جب پہنچیں گے قیامت کے روز، تو آپ کے پاس اتنے نیک اعمال ضرور ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال پکڑا کر ہمیں جنت کا مہمان بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا درس ہمیں دنیا کے اندر دے دیا، امتحان بھی بتا دیے، سوال بھی بتا دیے، اعلان بھی کر دیا، رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ رزلٹ ہے، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر چلا گیا وہ فقد فاز، وہی حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران ہے۔ میں نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جو مجھ میں غلطیاں ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر میں کسی نیک عمل میں پیچھے ہوں تو مجھے بھاگ کر جلدی کے ساتھ اس نیک عمل کا حصہ بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، اے اللہ ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، باقی تو دعائیں بہت سی ہیں، آپ نے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو، لیکن صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو نہیں، لیکن یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو اپنی زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ نے فرمایا جو میدان مقتل سے بھاگا ہوا انسان بھی ہوگا، یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ دعا اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جہاں پہ موت بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ اگر میرے پاس نیک اعمال ہوں گے تو میں جنتوں کے اندر مہمان، اللہ تعالیٰ میری مہمان نوازی کریں گے۔ اگر میرے پاس برے اعمال ہوئے تو میرا اچھا حال نہیں ہوگا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.